شب جمعہ ایک دفعہ مل کے بلند آواز سے ایک اور دفعہ درود بھیج دیجیے محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودليلا على آلائه وعظمته. والصلاة والسلام على عبده وأمين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إني جعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. درود بھیجیے محمد آل محمد. زیارات میں معصومین کے فضائل پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، اور کیونکہ خود زیارات پر بھی بہت سارے لوگ عزادار جائیں گے، اس لیے عزاداری کے عنوان سے بھی کسی حد تک کچھ اشارے کیے گئے. یہ بات میں اپنے سننے والوں کے سامنے پیش کروں کہ جب ہم یہ سوال کر رہے ہیں یا یہ سوال کیا جائے کہ زیارات کا یہ ثواب اس کو کیسے سمجھا جائے اور یہ زیارات کا ثواب اس طرح سے کیوں ہے، معصومین کی زیارت کا ثواب اس طرح سے کیوں دیا جاتا ہے، اتنا کثیر ثواب کس لیے ہے، اتنا عظیم اجر کس وجہ سے ہے. تو اس کو دنیا کی کسی لیبارٹری میں آپ ثابت نہیں کر سکتے، دنیا کی کسی تجربہ گاہ میں آپ ثابت نہیں کر سکتے. اگر آپ کہیں کہ اس بوری کا وزن کتنا ہے، میں کہوں 10 کلو ہے، آپ کہیں 20 کلو ہے، مسئلہ نہیں ہے. ترازو آ گیا، تول لیا، 10 تھا، 20 تھا، 15 تھا، پتہ لگ گیا. یہ جو عالم غیب کے مسائل ہیں اس کو آپ کیسے سمجھیں گے؟ اگر معصومین نہ بتاتے، اگر پیغمبر نہ بتاتے تو کیسے پتہ لگتا کہ فلاں چیز کا گناہ یہ ہے، فلاں چیز کا ثواب یہ ہے. لہٰذا تمام کی تمام چیزوں کا گناہ اور ثواب معصومین نے بتایا، پیغمبر نے بتایا، ورنہ ہم کچھ نہیں جانتے تھے. جانور آپ نے ذبح کیا، گائے، بھینس، بکری، بکرا، دمبا، قبلے کی طرف پشت کر کے جان بوجھ کے ذبح کیا، بسم اللہ نہیں پڑھی اور غلط طریقے سے ذبح کیا، یہ حرام ہے. رخ کو موڑ لیا، بسم اللہ کہہ دی، کاٹا، اب حلال ہے. تو بھائی پہلے بھی رگیں کٹی تھی، اب بھی رگیں کٹی ہیں. کہا نہیں وہ خدا کے حکم کے مطابق نہیں تھا، یہ اس کے حکم کے مطابق. نہیں، ہمیں تو سمجھائیے آپ کے فرق کیا ہے اس ذبح کا اور اس ذبح کا. بھائی فرق اس سے پوچھنا جس نے کہا اس طرح کرو گے تو حرام ہے، اس طرح کرو گے تو حلال ہے. بات یہاں تک کی ہے، اس سے آگے کی نہیں ہے. اور میں ایک خاص طبقے کے لیے ایک بات کہوں اور پھر آتا ہوں زیارت کی طرف، اور وہ حدیث، وہ گفتگو جو پروردگار عالم نے رسول خدا کے ساتھ فرمائی شب معراج. طویل گفتگو ہے، اس کا ایک حصہ آپ کے سامنے مجھے پیش کرنا ہے اور اس کو زیارت سے متصل کرنا ہے سید الشہداء کی، اور انشاءاللہ مصائب کی طرف جائیں گے. آئمہ کی سیرت کو، آئمہ کی زندگی کو، آئمہ کے کردار کو، معصومین کی شخصیت کو
تین حصوں کے ذریعے دیکھیے. عقل و شعور، استدلال و دلیل، ریشنل اسپیکٹ. جذبات و احساسات، ایموشنل اسپیکٹ. تیسری چیز تعبد اور بندگی یعنی سبمیشن لیول. کیا مطلب؟ اور آسان کر دوں اپنے بچوں کے لیے. ایک دفعہ امام ایک بات بتاتے ہیں آپ کو عقل کے مطابق، تدبر کے مطابق، حکمت و فلسفے کے مطابق. آپ امام سے پوچھئے، امام سمجھائیں گے آپ کو اچھی طرح سے. اور پھر مثال کے طور پہ ایک مختصر کر کے بتا رہا ہوں. عقل و شعور، تدبر، ریشنل پہلو. کیا امام کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے ابن رسول اللہ یہ بتائیے، دلنی علی معبودک، مجھے میرے معبود کا بتائیے، خدا کو میں نہیں مانتا. اب یہ مسئلہ وہ نہیں ہے چھٹے امام کا ہے، ہم کہہ رہے ہیں تجھ سے خدا کو مان، وہ کہے گا میں خدا کو نہیں مانتا. آپ منوائیے. آپ تو کہتے ہیں نا کہ بہت آسان ہے خدا کا منوانا. دلائل ہے، عقل تسلیم کرتی ہے، شعور تسلیم کرتا ہے، انسانی فطرت تسلیم کرتی ہے. خدا کا وجود ایسا ہے کہ اس کو کافر کے سامنے بھی رکھو گے اس کو ماننا پڑے گا. تو آپ سمجھائیے. امام اس کو کہے، واقعہ ہوا، امام نے کہا انڈا لا. ایک بچہ انڈے سے کھیل رہا، امام نے کہا انڈا دے مجھے. اس نے بچے نے انڈا دیا. امام نے کہا ترى هذه البيضة، انڈے کو دیکھ رہے ہو، علیہ جلد غلیظ وتحت الجلد الغلیظ جلد رقیق. انڈے کو دیکھ رہا ہے تو؟ اس نے کہا جی ابن رسول اللہ. کہا ایک سخت چھلکا ہے؟ کہا ہے. اس کے نیچے ایک باریک سی جھلی ہے. اس کے اندر پگھلا ہوا سونا اور پگھلی ہوئی چاندی ہے. امام نے، اس نے کہا جی ابن رسول اللہ. امام نے کہا کہ جتنے انڈے ہوتے ہیں وہ سب اسی طرح کے ہوتے ہیں. کہا تو نے کسی کو کبھی انڈے کے اندر جاتے ہوئے دیکھا ہے کہ زردی اور سفیدی کو ملنے سے روک دے؟ کیا تو نے کبھی کسی کو باہر آتے دیکھا ہے؟ کہا کہ نہیں. للفزۃ الزائبہ تختلط بالذهب المائع. نہ پگھلی ہوئی چاندی پگھلے ہوئے سونے سے ملتی ہے، نہ پگھلا ہوا سونا پگھلی ہوئی چاندی سے ملتا ہے. یہ بچوں کو بھی بتائیں جو میرے بچے بیٹھے ہیں. کوئی یہاں پر کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو اس کی سمجھ میں آئے گی بات. یہ ہے کلام اہل بیت. فلسفی بھی سمجھے، عام انسان بھی سمجھے، مجھے آپ جیسا. کہا کہ نہیں. کہا کہ اچھا ایک بات بتا، اب یہ میں اپنے جملے بھی اضافہ کر رہا ہوں اس میں سمجھانے کے لیے کیونکہ حدیث طویل ہے، بہت وقت لگ جائے گا. یہ بتا کہ کون جا کر بتاتا ہے انڈے کو کہ انڈے تو مور کا انڈا ہے، مور کا بچہ نکلنا چاہیے. اے انڈے تو مرغی کا انڈا ہے، اس میں سے مرغی کا بچہ نکلنا چاہیے. فرق کیا ہے؟ کون بتاتا ہے سفیدی اور زردی کبوتر کے انڈے میں بھی، سفیدی اور زردی مور کے انڈے میں بھی. لیکن جب مور کا چوزا نکلتا ہے تو ہزاروں رنگ لیے ہوئے نکلتا ہے. کبوتر کا انڈے سے جب اس کا بچہ یا چوزا نکلتا ہے تو وہی رنگ لے کر نکلتا ہے جو اس کی ماں کا یا اس کے باپ کا رنگ ہوتا ہے. یہ بتاتا کون ہے جا کر؟ اگر تو کہ سسٹم تو زردی اپنی، امام کہیں گے اگر ہم یہ کہیں کہ زردی اپنے مقام پر ہے، سفیدی اپنے مقام پر ہے. دنیا میں جب تم کوئی چیز بناتے ہو تو دو چیزوں کو ملاتے ہو. یہ بغیر ملے اسی کا کام ہے اور کسی کا کام نہیں. اسی کا کام ہے. ایک راوی نے اگر پوچھا یا ابن رسول اللہ خدا نہیں ہے، امام نے خدا نہیں ہے. اب امام اس سوال کرنے والے کی سطح پر آ کر گفتگو کر رہے ہیں. امام نے کہا تو زمین کی تہوں میں گیا ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا آسمان کی بلندیوں میں پرواز کی ہے؟ کہا کہ نہیں. کہا کہ نہ آسمان میں گیا نہ زمین میں گیا. ہو سکتا ہے جس خدا کو تو ڈھونڈ رہا کہہ رہا نہیں ہے زمین کی تہوں میں ہو، آسمان کی بلندیوں میں ہو. کہا ہاں گیا تو نہیں ہوں لیکن اظن گمان یہ ہے کہ نہیں ہے. امام نے کہا لما لا تستيقن اظن عجز لما لا تستيقن. گمان کی بات کیوں کرتا ہے؟ یقین کی بات کر. گمان تو عاجزی ہے، بے چارگی ہے، معذوری ہے. اگر تو یقین سے ایک بات کر رہا ہے کہ خدا نہیں ہے تو پوری کائنات کی بلندیوں میں گھوم پھر کے آ، زمین کی تہوں میں جا، جب جا کر کے آپ کہیں گے اس بات کا مطلب کیا ہے مولانا؟
میں ایک سیدھی سی بات کہوں گا، دیکھیے امام کی عقل و شعور کی بات ہو رہی ہے. اگر میں آپ سے کہوں اس جگہ، اس ہال میں، اس مقام پر سوئی ہے کہ نہیں ہے ایک، آپ کے مولانا پتہ نہیں. جو کہہ دے کہ نہیں ہے اس کو آپ سب کہیں گے احمق ہے یہ. وہ کہ کیسے کہہ دیا؟ ایک ایک دری کو اٹھا کر جھاڑو، تخت کو اٹھا کر جھاڑو، ممبر کو دیکھو، ایک ایک شخص کی جیبوں کی تلاشی لو، کیاریاں ہیں، پودے ہیں، اتنے ساری چیزیں، بجلی کے آلات لگے، کہیں کسی نے ہو سکتا ہے ایک سوئی چھپا کر رکھ دی ہو. تو تم نے یہ کیسے کہہ دیا کہ نہیں ہے؟ کسی چیز کا انکار کرنے کے لیے ایک درود بھیجیے محمد آل محمد پہ. کسی چیز کا انکار کرنے کے لیے اس کے تمام امکانی وجود کے جگہوں کو ٹٹولنا ہوگا. جب ٹٹول کر دیکھ کر آپ نے کہہ دیا یہاں نہیں ہے، تب آپ کہہ سکتے ہیں نہیں ہے. وہ چپ تھا، چپ رہا، اور روایت طویل ہے، اور اس نے خدا کے وجود کو مان لیا. اب یہ چھٹے امام کا معجزہ ہے کہ جو ایک کم پڑھا لکھا شخص آتا تھا اس کے ساتھ بھی گفتگو کرتے تھے، فلسفیوں کے ساتھ بھی گفتگو کرتے تھے. یہ کون سا پہلو تھا امام کا جو میں نے آپ کو بتایا؟ عقلی پہلو. عقل کے ساتھ بات کرو. تم کسی کے بھی سامنے ہماری بات کو لے کے جاؤ، یورپ میں لے کے جاؤ، امریکہ میں لے کے جاؤ، چین میں لے کے جاؤ، جاپان میں، وہ اس دلیل کو سمجھے گا. انڈے کے ذریعے امام نے خدا کو ثابت کیا. ایک پہلو ہے امام کا تعبد کا. وہ کیا ہے؟ 3 رکعت کہہ دی، پڑھ لو. 4 رکعت عشاء کی ہے، پڑھ لو. روزہ اس وقت کھولو، کھول دیا. سر کو ڈبو دیا پانی میں، روزہ باطل ہو گیا. فلاں چیز پی لی، نجس ہو گئے، پاک کرو. فلاں کام ہو گیا، وضو کرو. اب اس میں امام آپ کو آپ کی عقل کے ذریعے نہیں سمجھا سکتے، کیونکہ امام کی عقل ہے امام کی عقل، آپ کی عقل ہے آپ کی عقل. آپ سوال کریں گے کہ مولانا وہ جو خدا کے وجود کو انڈے کے ذریعے ثابت کیا تو اسی طرح سے ہم کو سمجھا دیں. دیکھیے ہر چیز کو ہر طرح سے نہیں سمجھایا جا سکتا. آسمان میں ہوائی جہاز اڑ رہا ہے، ایک بچہ پوچھے کہ کتنے کلو کا ہے، آپ کیسے ثابت کریں گے؟ آپ کو پتا ہے، آپ نے پڑھا ہے کتابوں میں، لیکن آپ ثابت نہیں کر سکتے تولنے کے بعد، ٹٹولنے کے بعد. تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اس سطح پر نہیں جا سکتے. چاند کا موسم کیسا تھا جو 50 سال پہلے چاند پر گئے، ان کو پتا ہوگا، آپ نے وہ چیز درک نہیں کی. ایک پہلو ہے ائمہ کا جذبات اور احساسات کا. یعنی کیا مطلب؟ یعنی آپ نے ائمہ کے مصائب سنے، آپ کو گریہ آیا. آپ نے غدیر کے فضائل سنے، آپ کو خوشی ہوئی. آپ نے امام علی علیہ السلام کے مولا کائنات کے فضائل سنے، آپ کو خوشی ہوئی. یہ جو آپ کے جذبات کبھی آپ کو خوشی کی طرف لے کر جاتے ہیں، کبھی غم کی طرف، اس کی بنیاد کیا ہے؟ آپ کی عقل ہے. آپ کی عقل نے آپ سے کہا کہ علی ابن ابی طالب کی منزلت یہ ہے کہ جب اس گھرانے کے مصائب سنو تو گریہ کرو، اور فضائل سنو تو خوش ہو جاؤ. میں اس سے آگے کی ایک بات کہہ دوں، اس گھرانے کی خصوصیت یہ ہے، کوئی مجھ سے کہتا نہیں کہ گریہ کرو، ادھر مصائب کا آغاز ہوا، دل ٹوٹا، آنکھ میں آنسو آئے. تو سید الشہداء کی زیارت اور عجیب ایک سلسلہ ہے. جب ختمی مرتبہ معراج پر گئے تو کیا گفتگو ہوئی؟ یا رسول خدا کو پتا ہے یا خدا کو پتا؟ اب کون بتائے گا کیا گفتگو ہوئی؟ یا اس کو پتا ہے کہ جو رسول کے گھر میں پیدا ہوا، یا اس کو پتا ہے کہ جس کی رگوں میں رسول خدا کا خون ہے. پہلے تھے، سب سے پہلی وہ بیوی جس کی رگوں میں رسول خدا کا خون تھا، سیدہ نساء عالمی. اس کے بعد حسن حسین. مولا علی کو تو قرآن پہلے ہی کہہ چکا ہے اے نبی تمہاری جان ہے علی. اور پھر امام سجاد، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، یہ سلسلہ چل رہا ہے. تو بات کیا ہوئی یہاں تک کہ بہت سی چیزیں آپ سمجھ نہیں سکتے، ہم سمجھ نہیں سکتے. پھر کیسے مان لیتے ہیں؟ ایک اور چھوٹی سی دیکھیں، بچے بھی بیٹھے چھوٹے اور وہ سن رہے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں، اور واقعی مجھے شرمندگی ہوگی اگر میں بچوں کو یہ بات سمجھا نہیں پایا. ڈاکٹر کے پاس گئے، کہتا یہ گولی آدھی کھائیے گا، یہ پوری کھائیے گا. اچھا میرے پاس آپ آئے، میں نے کہا یہ گولی آدھی کھائیے گا، یہ پوری کھائیے گا. آپ نے مولانا یقین ہے صحیح ہے، پتہ ہے آپ کو کون سی گولی ہے؟ کیونکہ اس کے اوپر لکھا ہوا نہیں ہے، یہ آپ نے ایسی کھلی بھی گولی دی تو یہ کیا چیز ہے؟ پکی بات ہے کھا لے. اتنا شک کس بات کا ہے؟ ڈاکٹر دیتا ہے، کھا لیتے. مولانا اس کے کمرے کی دیوار پر نا 8-10 ڈگریاں لگی ہوئی ہیں. آپ کے پاس وہ ڈگری نہیں ہے میڈیکل کالج کی، اولاد رسول کے پاس ایک ڈگری لگی ہوئی ہے.
کیا ڈگری ہے؟ انی تارکن فیکم الثقلین، تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ دنیا والے دنیا کی درسگاہوں سے دلیل لیتے ہیں، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو رسول خدا ڈگری دے کر چلے۔ نبی کریم تشریف لے گئے معراج پر، پروردگار عالم نے گفتگو کی، احادیث سے بیان کی، علماء نے نقل کیا ہے، چھٹے امام سے روایات ہیں اور دیگر معصومین سے بھی چھٹے امام سے روایت ہے۔ ایک عجیب جملہ ہے اس میں اور حصے اس کے مختلف، میں ایک حصہ پڑھا ہوں، حدیث بہت طویل ہے، بہت وسیع و عریض اس میں گفتگو ہے۔ پروردگار عالم رسول خدا سے گفتگو فرما رہا ہے اور پروردگار عالم آخری پیغمبر رحمت للعالمین، یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے احسانات میں سے ایک احسان ہے کہ یہ حدیث بتائی اور آپ تک اور مجھ تک پہنچی، اگر امام نہیں بتاتے نہیں پہنچتی۔ تو علوم رسالت اہل بیت سے نکل کے فرمایا پروردگار یا احمد محبتی وجبت للمتقاطعین فیہ، میری محبت، میں محبت کر رہا ہوں، واجب ہو چکا ہے مجھ پر کہ میں محبت کروں۔ اور یہ کس نے واجب کیا خدا پر؟ خود خدا واجب کرتا ہے۔ یعنی اب یہ پروردگار فرما رہا ہے کہ اب میں اس بات سے پھروں گا نہیں۔ کبھی کبھی کہتا ہے دیکھو اگر یہ کام کیا تو میں یہ کروں گا، وہ کام کیا تو یہ کروں گا، لیکن پروردگار یہاں کہہ رہا ہے محبتی وجبت للمتقاطعین فیہ، یا احمد محبتی وجبت للمتواصلین فیہ، محبتی وجبت للمتحابین فیہ، محبتی وجبت للمتوکلین علیہ۔ اے احمد، اے محمد مصطفیٰ سنو، میری محبت واجب ہو چکی ہے کہ میں ان لوگوں سے محبت کروں جو آپس میں محبت کرتے ہیں میری خاطر۔ کسی کا کندھا لگ جائے، کوئی آپ کے پیر پہ چڑھ جائے، اچھا پیر پہ چڑھا، غصہ آیا، عزادار ہے میرے مولا کا، یہ آپ آپس میں محبت کر رہے ہیں اس کی وجہ سے۔ تو اسی لیے تو فرمایا کہ احب اللہ من احب حسینہ، جو حسین سے محبت کرتا ہے پروردگار اس سے محبت کرتا ہے۔ پروردگار جو تجھ سے محبت کرے تو اس کے ساتھ محبت کر، نہیں، یہ حسین سے محبت جو ہے نا، میری محبت کی تعبد اور بندگی کا انتہائی بلند ترین مرحلہ۔ اے محمد سنو، میری محبت واجب ہو چکی ہے ان لوگوں کے لیے جو آپس میں محبت کرتے ہیں میری خاطر۔ میری محبت واجب ہو چکی ہے ان لوگوں کی خاطر لیے کہ جو آپس میں تعلق کو بناتے اور بگاڑتے میری خاطر۔ میری محبت واجب ہو چکی ہے جو میری خاطر آپس میں رابطہ رکھتے ہیں۔ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہو چکی ہے جو مجھ پر توکل کرتے ہیں۔ اولئک الذین نظروا الی الخلق کنظری الیہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میری مخلوق کو میری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ ولایت پر بات چل رہی ہے نا، عزاداری پر بات چل رہی ہے، معصومین پر بات چل رہی ہے، ولایت علی بن ابی طالب پر بات چل رہی ہے۔ مولانا کیا علامت ہے کہ ہمارے اندر ولایت آ رہی ہے؟ اگر مخلوق خدا سے محبت کرتے ہو، اگر انسانوں سے محبت کرتے ہو، اگر عزاداروں سے محبت کرتے ہو، اگر سیدہ کے چاہنے والوں سے محبت کرتے ہو اور تمہاری محبت کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے کہ جو عزادار ہے اس سے بھی محبت کرے، جو عزادار نہیں ہے اس سے بھی محبت کرے، جو عزادار ہے عزاداری پہ آ رہا ہے اس سے بھی محبت، جو عزادار نہیں ہے اس کو محبت سے عزاداری میں لے آئیں، نفرت سے نہیں۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد آل محمد۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اولئک الذین نظروا الی الخلق کنظری الیہم، وہ میری مخلوق کو میری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ یعنی کیا مطلب؟ پروردگار تیری مخلوق ہے،
جھگڑا ہو گیا تھا، آدمی پسند نہیں ہے مجھے، شکل دیکھتا ہوں غصہ آتا ہے، تو پھر محبت سے دعوت کیوں دی مجلس میں آنے کی؟ بھائی ذرا مجلس میں آ جائیے گا، نہیں بات کر رہا تم سے، ٹھیک ہے ہاتھ جوڑو، چلے غصہ تھوکیے، میری خاطر محبت کر رہے ہو نا، میرے حسین کی خاطر، اولئک الذین وجبت محبتی، اور یہ میری مخلوق کو میری نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ نعیمہم فی الدنیا، ان کی نعمت کیا ہے دنیا میں میری، جو یہ میرے بندے ہیں اس طرح کے، جو میری خاطر آپس میں محبت کرتے ہیں، میری خاطر آپس میں رشتہ اور تعلق رکھتے ہیں، میری خاطر تعلقات بناتے اور بگاڑتے ہیں، مجھ پر توکل کرتے ہیں، میرے بندوں کو میری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ان کے پاس جو نعمت ہے دنیا میں وہ ہے کیا؟ نعیمہم فی الدنیا ذکری و حدیثی و کلامی، ان کی ورضائی عنہم، کلامی غلط کام ہے، ورضائی عنہم، حدیث کے کیا الفاظ ہیں؟ ان کو جو نعمت میں نے دی ہے نا دنیا میں، نعمت کہتے کسے ہیں؟ نعمت کہتے کسے ہیں؟ سیدھا سا ایک تصور نعمت کا کیا ہے؟ جو آئے اور ہم خوش ہو، ہمیں فائدہ ہو۔ یہ اور بات ہے اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں کہ جن پر خدا جتنی مصیبتیں ڈالتا ہے وہ نعمت سمجھ کر گلے لگاتے ہیں، لیکن ہمارا آپ کا ایک عام آدمی میں، میرا کیا فلسفہ ہے کہ جو چیز ملے اور اچھائی ہو، آسانی ہو، میری بہتری ہو، مجھے لطف آئے، لذت آئے، تو وہ نعمت ہے۔ پروردگار فرمایا نعیمہم فی الدنیا، میں نے جو ان کو نعمت دی ہے نا دنیا میں، خوب توجہ کیجئے گا، یعنی جس چیز کو میں ان کو عطا کرتا ہوں، گندم اور جو، پھل پھلواری، میوے، میں نے پوری کائنات کو دیے، سب کھاتے ہیں، لیکن لطف جو آتا ہے نا میرے ان بندوں کو، پھل یہ بھی کھاتے ہیں، کھانا یہ بھی کھاتے ہیں، نعمت خدا یہ بھی کھاتے ہیں، خدا کی نعمت کے دیے ہوئے لقمے یہ بھی توڑتے ہیں، لیکن نعیمہم، ان کو جس چیز سے لذت آتی ہے نا، لطف آتا ہے، ذکری و کلامی و رضائی عنہم، میری رضا چاہتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں، میرے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، ان کو لذت اسی میں آتی ہے۔ کلما رفعت لهم علما وضعت لهم علما، دیکھو بات سنو محمد مصطفیٰ، جب بھی میں ان سے کسی علم کو اٹھاتا ہوں، ایک نیا علم ان کے آگے رکھتا ہوں، یعنی یہ ذکر کرتے ہیں، یہ خدا کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں، خدا ان سے کچھ علم لیتا ہے تو کچھ علم دیتا ہے۔ پھر فرمائے درود بھیجے محمد آل محمد۔ یہ خدا کے بندے ہیں۔ اچھا مجھے بہت خوشی بھی ہے اور سکون بھی ہے، آپ بڑے حوصلے سے سن رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ نتیجہ میں آپ کو آخر میں دوں گا۔ دیکھو یا احمد ان فی الجنت قصرا، پروردگار نے سب سے پہلے اپنے بندوں کا تعارف کرایا کہ کچھ بندے اس کے ایسے ہیں۔ محمد دیکھو، اے احمد مصطفیٰ، محمد مجتبیٰ دیکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ دیکھو ان فی الجنت قصرا، جنت میں قصر ہے، من لؤلؤ فوق لؤلؤ ودرۃ فوق درۃ، موتیوں سے اور ہیرے جواہرات سے بنا ہوا ہے، لیس فی نظم ولا وصل، اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ موتیوں سے بنا ہو تو جوڑ ہوتا ہے نا، موتیوں کو جوڑتے ہیں ہم، پروردگار فرما رہا ہے نبی کریم سے اس میں کوئی جوڑ نہیں ہے۔ اور فرمایا اس محل میں، اس قصر میں کون رہتا ہے؟ اس میں وہ لوگ رہتے ہیں کہ جو خالص لوگ ہیں، خلص لوگ ہیں، خالص ترین بندے پروردگار کے جنت میں اس محل میں رہتے ہیں۔ نظرت الیہم فی کل یوم 70 مرۃ، میں ہر روز 70 دفعہ ان کی طرف دیکھتا ہوں۔ وکلما نظرت الیہم ازید فی ملکہم، جتنی دفعہ دیکھتا ہوں ان کی مملکت میں اضافہ کرتا ہوں۔ پروردگار مملکت وہاں تیری ہے، تیرے علاوہ وہاں کوئی ہے نہیں، ان کی مملکت بھی وہاں ہے، یہ بندے ہیں کون؟ ازید فی ملکہم 70 ضعفا، 70 گنا اضافہ کرتا ہوں۔ تو سورہ قمر کی آخری آیت یاد ہے نا، ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، کچھ بندے خدا کے ایسے متقی ہیں
کہ جو خدا کی بارگاہ میں ہے، بارگاہ ملیک میں ہے، مقتدر میں ہے، یعنی پروردگار کے جس زاویے سے وہ پروردگار سے متصل ہے نا، وہ اس کی بادشاہی کا راستہ ہے، اس کے اقتدار کا راستہ ہے. یعنی جتنا خدا کا اقتدار ہے، خدا نے کچھ بندوں کو اتنا اقتدار اور حکومت دی ہوئی ہے. 70 دفعہ دیکھتا ہوں. ایک دفعہ اور درود بھیج دیجیے محمد. اور ازید فی ملکہم 70 مرۃ، 70 دفعہ میں ان کے ملک میں وہاں پر اضافہ کرتا ہوں. یہاں تک آپ نے بات سمجھ لی، سن لی، دیکھ لی. اور عجیب جملہ ہے کہ یہ میرے بندے ہیں. رسول خدا نے فرمایا پروردگار وعلامت اولئک وما علامت اولئک الذین، ان لوگوں کی علامت کیا ہے جو تیریاں وہاں جا کر ایسا ایمان پاتے ہیں، ان کی علامت کیا ہے؟ کہا کہ مسجونون، یہ قیدی ہیں، یہ قیدی ہیں، دنیا میں قیدی ہیں. کس بات کے قیدی؟ قد سجدوا السنتهم من فضول الکلام و فضول الطعام، جس بات کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو کہتے نہیں ہیں، اور جس کھانے کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو کھاتے نہیں ہیں. ایک دفعہ کھانا کھا لیا، اب یہ نہیں کہ معاذ اللہ اور بہت معذرت کے ساتھ حیوانات کی طرح یہ بھی اٹھا کے منہ میں ڈال لیا، وہاں کا یہ بھی ڈال لیا، وہ بھی کھا لیا. یہ اپنے طعام کو اور اپنے کلام کو دونوں کو کنٹرول کر کے چلتے ہیں. یہاں تک بات آپ نے سمجھ لی. اب یہ جنت کے لوگ ہیں، خلص لوگ ہیں، اور پروردگار کے خالص ترین لوگ ہیں. اب یہ علامت بتائی رسول خدا کو کہ یہ اپنے پیٹ کو بھی پاک و صاف رکھتے ہیں. حرام کی بات نہیں ہو رہی، فضول کی بات ہو رہی ہے. فضول کا مطلب کیا ہے؟ جس چیز کی ضرورت نہ ہو. حرام کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. فضول کی ضرورت ہے یہاں پر بات کو سمجھنے کی کہ فاضل چیز، اضافی چیز، ایکسٹرا چیز، اس کو نہ کھاتے ہیں نہ فضول کلام کرتے ہیں. اپنی زبانوں کو انہوں نے قیدی کر دیا. یہاں تک بات جب آ گئی، اس بات کو یہیں روکیے اور چلیے اب کس کی طرف؟ حدیث کی طرف. اذا اراد اللہ بعبد خیرہ، خدا جب اپنے کسی بندے کے ساتھ اچھائی چاہتا ہے، فقہہ فی الدین، اس کو دین کی سمجھ عطا کرتا ہے. اذا ارزل اللہ عبدا حضر علیہ العلم، مولا کائنات فرما رہے ہیں جب خدا کسی بندے کو اپنے ذلیل کرنا چاہتا ہے گھٹیا مقام پر، علم کو اس سے روک دیتا ہے. اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب خدا اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، بھلائی چاہتا ہے، القی فی قلبہ محبت الحسین، اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے. اب یہاں پر ولایت پر بات ہو رہی ہے، امامت پر بات ہو رہی ہے. یہ امامت کرتی کیا ہے ہمارے ساتھ، اور یہ ولایت کرتی کیا ہے؟ اگر اس کو سمجھنا ہے تو پہلے یہ سمجھیے کہ علی بن ابی طالب کے ساتھ خدا نے کیا کیا. اگر وہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ ولایت ہمارے ساتھ کیا کرتی ہے. ہم پروردگار عالم کی تجلیات کو نہیں دیکھ سکتے، اس کے جواہر کو نہیں دیکھ سکتے، اس کی نشانیوں کو نہیں دیکھ سکتے. جو دیکھتا تھا 21 رمضان کو مسجد کوفہ سے چلا گیا، وہ براہ راست پروردگار عالم سے متصل ہے. اس نے کہا ما عبدتک خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک، پروردگار علی نے تیری عبادت تیری جنت کے لالچ میں نہیں کی ہے، علی نے تیری عبادت تیری جہنم کے خوف سے نہیں کی ہے. بل وجدتک اہلا للعبادت فعبدتک، میں نے اصل میں تجھے لائق عبادت پایا ہے تو تیری عبادت کی ہے. میں کہوں گا مولا کائنات، دیکھیے اب یہ بھی ولایت کا اثر ہے. میں نے مولا کی ایک فضیلت پڑھی کہ مولا نے عبادت اس طرح سے کی، مجھ سے اس عبادت کا کیا تعلق؟ کوئی بنی بشر میں شیخ مفید اور علامہ ہندی اور شیخ توسی سے لے کر سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری سے لے کر صبح قیامت تک جتنے بھی عبادت گزار علماء فقہا مجتہدین آ جائیں، کوئی اس عبادت کے خاک تک نہیں پہنچ سکتے
اس نوجوان نے سنا، اس نے نعرہ حیدری لگا دیا. بھائی مولا کے واہ واہ، کیا کہنے مولا کی عبادت کے، یہ ہے ولایت. ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرے مولا کا ذکر آیا، اچھا لگا، مجھے خوشی ہوئی. یہ ہے جو کل کی بات میں نے کی تھی، قد طہرنا بولایتک. اے بی بی سیدہ، آپ کی ولایت کے صدقے میں ہم پاک ہیں. کیا مطلب پاک ہیں؟ یعنی جب پاکوں کی پاکی سنتے ہیں نا، طاہروں کی طہارت سنتے ہیں، ہم تو خود اتنے پاک نہیں ہیں، آپ کی طہارت کے صدقے میں پاک ہیں. آپ کی پاکی ہم پر اثر کرتی ہے. کبھی نعرہ حیدری لگتا ہے، کبھی درود بھیجتے ہیں، کبھی الحمدللہ کہتے ہیں، کبھی کچھ کبھی کچھ. یہ علی بن ابی طالب کے چاہنے والوں کی عادت ہے. مولا کائنات نے کیا فرمایا؟ دونوں جملے علی بن ابی طالب کے، حضرت امیر کے. اور ظاہر سی بات ہے کہ واقعی یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ مولا کائنات کے جملے مجھ جیسا آدمی ادا کر رہا ہے. لیکن کیا کیا جائے؟ اب آپ لوگ سنیے، دونوں چیزیں نہج البلاغہ میں، دونوں باتیں مولا کائنات نے فرمائی. پہلا جملہ اپنا اور خدا کا تعلق بتایا، دوسرے جملے میں اپنا اور آپ کا تعلق بتایا. مشترک چیز کیا ہے؟ خدا واقعاً آپ کے والدین کو سلامت رکھے، اگر چلے گئے تو واقعاً آپ مولا کائنات کی شفاعت نصیب فرمائے. علی بن ابی طالب کا تعلق خدا سے، علی بن ابی طالب کا تعلق اپنے شیعوں سے. مشترک چیز کیا ہے؟ علی. وسیلہ سمجھ میں آیا؟ وہاں پر بھی علی، یہاں پر بھی علی، زمین پر بھی علی، آسمان پر بھی علی، خدا کے ساتھ علی، ہر جگہ علی. علی بن ابی طالب کے بغیر توحید کا سفر ہو نہیں سکتا. اصل میں مشکل یہ ہے. کیا کہا مولا کائنات نے؟ ابھی میں نے پڑھا آپ کے سامنے کہ پروردگار میں نے تیری عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کی، جہنم کے خوف سے نہیں کی. یہ جملہ کیا تھا؟ جس نے کہا یا وہ سمجھے یا جس نے کہا اس کے بچے سمجھے. ہم اور تم صرف نقل کرنے کے لیے رہ گئے، سر دھننے کے لیے. واہ کیا کہنے مولا کائنات کے. ورنہ کہاں وہ عبادت اور کہاں اس کا ادراک اور کہاں اس کا تصور. جس کی ایک تلوار میں کائنات کی سب کی عبادت بہہ جائے، اس کے جس کے ایک حملے میں عمرو بن عبدود کے کائنات کے تمام، کیا فرمایا؟ عبادت الثقلین قیامت تک کے لیے، تمام کے تمام کائنات کے لوگوں کی عبادت. کتنے فقہاء آئے ہیں، کتنے درویش آئے ہیں، کتنے صوفیاء آئے ہیں. جب رسول خدا نے جملہ کہا، صحابہ بھی زندہ تھے، امہات المومنین بھی زندہ تھی. عجیب تلوار ہے، ایک ضربت سب کی عبادت کنارے پر، اس کی افضل. کہا کہ اس کی عبادت، حدیث آپ کو پتا ہے میں کیا رکوں. یہ کہہ رہا ہے جس کی ایک شمشیر ثقلین کی عبادت سے افضل ہے، یہ کہہ رہا ہے تجھے جنت کے لالچ میں تیری عبادت نہیں کی، جہنم کے خوف سے تیری عبادت نہیں کی، بلکہ تجھے عبادت کے لائق پایا ہے تو کی ہے. جتنے شارحین ہیں نا نہج البلاغہ کے، جنہوں نے نہج البلاغہ کی تفسیر کی ہے، چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، کسی بھی فرقے کے ہو، کسی نے اس مقام پر اعتراض نہیں کیا علی نے یہ جملہ کہا کیسے. کیونکہ سب کو پتا ہے کہ جب ایک ضربت افضل ہے تو یہ جملہ اسی پہ سجتا ہے. دوسرا جملہ کیا کہا مولا کائنات نے؟ لو وضعت سیفی ھذا علی خیشوم المومن علی ان یبغضنی ما ابغضنی. میں اپنی تلوار ذوالفقار نا، یہ جو آپ جیسے لوگ بیٹھے ہیں نا، آپ ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے، مومن کے بارے میں، میں اپنی ذوالفقار مومن کی ناک پہ رکھ دوں اور کہوں مجھ سے بغض رکھ. میں اپنی تلوار مومن کی ناک پہ رکھ دوں اور کہوں مجھ سے بغض رکھ. یہ مومن کے اختیار میں ہی نہیں ہے کہ مجھ سے بغض رکھے. بھائی عجیب بیماری ہے عشق علی، ناک کی نوک پہ ذوالفقار ہے تب بھی جا نہیں رہی ہے بیماری. عجیب سلسلہ ہے.
دوسرا جملہ کیا کہا؟ وَلَوْ جملہ وَلَوْ أَلْقَيْتُ الدُّنْيَا، میں جمعات ہے، اگر دنیا کو اس کی پوری دولت کے ساتھ منافق کے قدموں میں ڈال دوں اور اس سے کو مجھ سے محبت کر، مجھ سے محبت نہیں کر سکتا. بھائی محبت علی اتنی عجیب چیز ہے کہ ذوالفقار مولا کی تمہاری ناک کی نوک پر ہے، قتل کر دوں گا، مولا قتل کر دیں لیکن نفرت نہیں کر سکتا آپ سے. یہ خون میں ہی شامل نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ تو اب آپ سمجھے، من زارا امیر المومنین عارفا بحق ہی، جو علی بن ابی طالب کی زیارت کرے حق کی معرفت کے ساتھ. اس میں گفتگو ہو چکی. اچھا، امیر المومنین کی عبادت خود مولا نے کہا مجھے اگر خدایا تو جہنم میں بھی بھیج دے میں تیری محبت کو نہیں چھوڑ سکتا، مجھے جنت میں بھیج دے وہ تو ہے ہی تیری نعمت. یہ میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں اپنے الفاظ میں. یعنی کیا مطلب؟ جب اس بندے خدا نے نہ عبادت کی جنت کے لالچ میں اور نہ ہی عبادت کی جہنم کے خوف سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم کا خوف کی وجہ سے عبادت نہیں کی. اگر جہنم میں خدا، نعوذ باللہ معاذ اللہ، مولا نے خود کہا ہے دعائے کمیل میں، پروردگار علی کی تجھ سے محبت ایسی ہے کہ صبرت علی حر نار فکیف اصبر عن النظر الی کرامتہ. پروردگار تو علی بن ابی طالب کو جہنم میں بھی اگر ڈال دینا تو علی شعلوں کی تپش کا سب پر صبر کر لے گا، لیکن تیری بے رخی برداشت نہیں ہے علی کو. اب علی ابن ابی طالب کی خدا سے محبت نہ کسی خوف کی بنا پر نہ کسی لالچ کی بنا پر. یہ بات سمجھ میں آ گئی میرے محترم سننے والوں کو؟ علی ابن ابی طالب کی محبت خدا سے نہ کسی لالچ کی بنیاد پر نہ کسی خوف کی بنیاد پر. علی کے چاہنے والے کی محبت علی کے ساتھ نہ کسی لالچ کی بنیاد پر نہ کسی خوف کی بنیاد پر. یعنی اے میرے مولا علی، جو تیرا رابطہ خدا سے ہے نا وہ میرا رابطہ تجھ سے ہے. اب میرے اس رابطے کو تو ہی خدا تک لے کے جائے گا. تو اب آپ کی سمجھ میں آیا کہ علی بن ابی طالب کی ولایت کتنی ضروری ہے. اے مولا کائنات، ہم توحید کے اس حقیقی مرحلے تک نہیں پہنچ سکتے تھے. یہ خدا نے آپ کی ذات میں اپنی خوبصورتیاں ڈالی. چہرے کو دیکھا اس کا، آنکھیں دیکھی اس کی، ہاتھ اس کا. جب اتنی خوبصورت ذات ہے تو اب آپ سے جو محبت کی، النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھا محبت ہوئی، ہاتھوں کو دیکھا محبت ہوئی، آنکھوں کو دیکھا محبت ہوئی، خون کو دیکھا رسول کا، گوشت رسول کا. تو ذات علی میں یا خدا دکھتا ہے یا رسول دکھتے ہیں. تو ہم محبت اگر نہ کریں تو کیوں نہ کریں بھائی، ہمیں محبت ہے اور اسی محبت کے ذریعے توحید کا سفر طے ہوگا. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ اتنا آسان ہے. توحید تک پہنچنا آپ کے لیے کتنا آسان ہے. علی سے محبت کر لو، توحید تک پہنچ گئے. تو بھائی اب کوئی رسول خدا سے کہ یا رسول اللہ توحید تک پہنچنا اتنا مشکل تھا، تو رسول خدا کہیں گے 18ویں کے دن دھوپ میں تالاب کے پاس مختصر کر کے دیا تھا رستہ، اس تک آ جاتے، خدا تک آ جاتے. تم خود ہی گلی کوچوں میں بھٹکنے لگے تو میرا کیا قصور ہے؟ بات طویل ہو رہی ہے، بات کو ختم کروں، لیکن مجلس آج دیر سے شروع ہوئی ہے. یہ مت کہیے گا مولانا نے کافی ٹائم دے دیا. ایک درود پڑھیے سب مومنین کی سلامتی کے لیے انشاءاللہ. تو اب آپ چلیے روایت کی طرف جو کامل الزیارات کی روایت ہے. یاد ہے خدا کے کچھ بندے ایسے ہیں جو اس قصر میں ہیں جن کی نعمت یہ خدا کا ذکر، جن کی نعمت یہ ہے کہ وہ خدا کی کے کلام کے ساتھ لذت محسوس کرتے ہیں، جن کی معراج یہ ہے کہ وہ خدا کے ساتھ رابطے میں ہیں. اب قرآن کی آیت اپنے ذہن میں رکھیے گا، وسیق المتقین، یہ جو متقین صاحبان تقوی ہیں، الی الجنت، ان کو جنت کی جانب کھینچ کے لے کے جایا جائے گا. پروردگار یہ تو جہنمیوں کے ساتھ ہونا چاہیے کہ میں نہیں جاؤں گا.
یہ جنت میں متقین کو کھینچ کے کیوں لے کے جایا جائے گا؟ یہ سلسلہ کیا ہے؟ اب آپ چلیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام، تو ان آنسوؤں کو اپنے قدر کیجئے. ایک آنسو نکلے نا شکر کیجئے خدا کا. ما من عبد بکا، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو حسین ابن علی پر روئے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے حسین ابن علی پر روئے الا ووصل فاطمہ واسعدها ووصل رسول اللہ. کوئی بھی ایسا خدا کا بندہ نہیں ہے، بندہ مومن نہیں ہے جو حسین پر روئے مگر یہ کہ اس کا ایک رشتہ، ناتا اور تعلق سیدہ نساء کے ساتھ استوار ہو جاتا ہے. وہ اسعدها، وہ فاطمہ کو خوشحال کرتا ہے اور رسول کے ساتھ اس کا ناتا رشتہ جڑ جاتا ہے. وکل عین باکیۃ، ہر آنکھ قیامت کے دن، چھٹے امام فرما رہے ہیں، گریا کر رہی ہوگی الا من یبکی، ہے مگر یہ کہ جو حسین پر گریا کرے. فإن، قصہ یہ ہے، داستان یہ ہے کہ اینا ہو، اس کی دونوں آنکھیں کیا ہوں گی؟ قریرۃ، ٹھنڈک ہوگی ان کی آنکھوں میں. وتلقاہ البشارہ، اس کو خوشخبری دی جائے گی. والسرور بین علی وجہہ، سرور، خوشی اس کے چہرے سے پھوٹی پڑی ہوگی. میں کہوں گا چھٹے امام آپ کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے سوال کر رہا ہوں، قیامت کا میدان نفسا نفسی کا عالم ہے، آپ کے جد پر گریے کا ثواب کتنا ہے کہ چہرے سے خوشحالی پھوٹ رہی ہوگی، آنکھوں میں ٹھنڈک ہوگی اور بشارت اور خوشخبری آ کر اسے ملے گی. وہم، اور والخلق کلہم فی الفضا وہم آمدون، ساری کی ساری مخلوق الہی جزا و فضا کے عالم میں ہوگی، تڑپ رہی ہوگی. یہ جو رونے والے ہیں نا امام صادق کے جد پر، یہ آرام سے ہوں گے آمدون. اب مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ روایت میں کیسے پیش کروں آپ کے سامنے، اور واقعا انشاءاللہ کہ چھٹے امام مجھ کو اور آپ کو آج ان جملوں کو سننے اور کہنے کے بعد اور سنانے کے بعد ہم سب کو شامل کریں ان لوگوں میں کہ جو اہل بیت کی احادیث کو زندہ کرتے ہیں اور اہل بیت کی تعلیمات کو بیان فرماتے ہیں اور ائمہ اہل بیت کو ائمہ کی تعلیمات کی روشنی میں پرکھتے ہیں. والخلق یعرضون وهم حداث الحسین، خلق خدا کے سامنے پیش کی جا رہی ہوگی، چلو آؤ. لیکن یہ حسین پر جو رونے والے ہیں نا، یہ علی کے جو چاہنے والے ہیں، موالیان علی ابن ابی طالب، یہ حسین کے ساتھ گفتگو میں مشغول ہوں گے. فی تحت ظل اللہ، خدا کے عرش کے نیچے اور خدا کے عرش کے سائے میں حسین ابن علی کے ساتھ مشغول ہوں گے. اور پھر ان سے کہا جائے گا، آواز آئے گی منادی کی، ادخلوا الجنہ فیأبون، یہ ان سے کہا جائے گا جنت میں آؤ، انکار کر دیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو کھینچ کے جنت میں لے کے جایا جائے گا. کھینچ کے لے کے جائے، یعنی کیا مطلب؟ جنت میں کیوں جائے؟ جنت تو یہ رہی. وہم حداث الحسین یا ابون، انکار کر دیں گے جنت میں نہیں جانا. لوگ جنت کے لیے مر رہے ہیں، یہ دنیا میں بھی حسین کے لیے مر رہے ہوتے تھے، محبت کی خاطر محبت کرتے تھے. وہاں پہ جب دنیا میں تم نے حسین کے ساتھ اپنے رشتے ناطے کو جوڑا تو پروردگار کریم ہے، وہاں تمہارا رشتہ کیسے توڑ دے گا؟ وہم یابون. اور پھر ان کے بارے میں ہے کہ جنت کی طرف لے کے جایا جائے گا. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ فَتُرْسَلُ إِلَيْهِمَ الْحُورُ الْعِينُ، حوروں کو ان کے پاس بھیجا جائے گا. حور ایک جملہ کہے گی، قَدْ اشْتَقْنَا إِلَيْكُمْ، ہم مشتاق ہیں، ولدان مخلدون کے ساتھ آئے، غلاموں کے ساتھ آئے، کنیزوں کے ساتھ آئے، ہم آؤ جنت میں چلو. لا يرفعون رؤوسهم، یہ سر اٹھا کر دیکھیں گے بھی نہیں.
کیوں سر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے حور و قصور کی طرف؟ کیونکہ یہ اسی کے بندے ہیں، اس کی ولایت ان پر چھڑکی گئی ہے کہ جو خدا کے عشق میں گرفتار ہے یہ حسین کے عشق میں گرفتار ہے. ان کا خدا حسین سے ملتا ہے، ان کا خدا علی سے ملتا ہے. یہ علی کی ذات میں خدا کے جلووں کو دیکھتے ہیں، علی خدا کی ذات میں خدا کے جلووں کو دیکھتا ہے، یہ علی کی ذات میں خدا کو دیکھتے ہیں. ان کا خدا، ان کی جنت، ان کی نعیم، ان کی نعمتیں یہاں موجود ہیں. لا یرفعون رؤوسهم، اپنے سروں کو نہیں اٹھائیں گے. لما یرون من السرور والکرامت فی مجلس الحسین و حدیثہ، کیونکہ یہ سرور اور نشا اور خوشی اور عزت جو ان کو مل رہی ہوگی حسین کے ساتھ گفتگو کرنے میں، نہیں کہیں ملے گی. آپ اپنا آرام تلف کر کے، آرام ضائع کر کے یہاں پر آئے ہیں نا. کیوں آئے ہیں؟ کون انسان یہ کرتا ہے؟ ابھی عاشور ہے، اربعین آئے گا، لوگ جا رہے ہیں زیارت پر. کیا آرام ملتا ہے وہاں پر؟ کیا سکون ملتا ہے؟ غلط چیز ہے. گرد اڑ رہی ہے، ایک رش ہے، جم غفیر ہے، نہ نہانے کا ہوش، نہ پانی پینے کا ہوش، نہ کسی چیز کا ہوش. حسین ابن علی کی زیارت کی. اور عجیب لوگ ہیں، حرم میں جانے کی جگہ نہیں ملے گی، دروازے سے زیارت کر لیں گے. دروازے پہ جگہ نہیں ملے گی، جہاں سے روزہ نظر آ رہا ہوگا وہاں سے زیارت کر لیں گے. روزے کے پاس پیچھے سے اور زیارت کر لیں گے. اچھا جگہ ہی نہیں ملے گی کربلا میں جانے کی، ظاہرین کی خدمت کر لیں گے. کسی نہ کسی طرح حسین سے متصل ہو جائیں. بات ختم ہو گئی میری، میں مصائب کی طرف آتا ہوں. اب سلام ہے انیس کو اور انیس کی مادر گرامی کو اور انیس کے والدین کو کہ کیا سپوت جنم دیا ہے، اور خاک فیض آباد کو سلام ہے کہ ایسا سپوت پیدا ہوا. انیس کیا فرما رہے ہیں؟ اب یہ حدیث سمجھ لیا آپ نے کہ وہ سر کو اٹھائیں گے بھی نہیں. اب دیکھیے انیس کی فکر کہاں پر ہے. فرمایا انیس نے نیم و چشم سے حر نے رخ مولا دیکھا. انیس گھوڑے سے زمین پر گر چکے، شہید ہونے والے. حسین انیس کی بانی پر آئے، حسین حر کے سرہانے آئے. انیس فرما رہے نیم و چشم سے حر نے رخ مولا دیکھا. کیا مطلب اس کا؟ یعنی آنکھیں آدھی کھلی ہیں حر کی، حر مرنے والا ہے، خون بہ چکا ہے. اد کھلی آنکھ سے حسین کو دیکھا، حسین آئے. نیم و چشم سے حر نے رخ مولا دیکھا، زیر سر زانو شبیر کا تکیہ دیکھا، مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا. شاہ نے فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا؟ سمجھیے. نہیں سمجھا، میں سمجھاتا ہوں، میں سمجھا رہا ہوں آپ کو. میں کہوں گا میر صاحب سے پوچھوں گا حضور جب آپ نے یہ کہہ دیا نیم و چشم سے حر نے رخ مولا دیکھا، زیر سر زانو شبیر کا تکیہ دیکھا، تو پھر اب یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا؟ یعنی حسین کے زانوں پر، قدموں پر اگر سر ہے تو یہ زانوں پر سر نہیں ہے، یہ ملک و ملکوت تمہارے قبضے میں ہے. زیر سر زانو شبیر کا تکیہ دیکھا، مسکرا کر طرف عالم بالا دیکھا. شاہ نے فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا؟ دوسرا سوال انیس سے، حضور یہ آپ کیا پوچھ رہے ہیں حر سے کہ شاہ نے فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا؟ خود تو آپ نے کہا ہے زیر سر زانو شبیر کا تکیہ دیکھا. اب حسین کا یہ سوال، اس کا مقام اور محل کیا ہے کہ حر نے فرمایا کہ شاہ نے فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا؟ یعنی حر ظاہر میں تو ہمارے زانوں پر تمہارا سر ہے، جس کا سر ہمارے زانوں پہ آ جائے اب اس کی کیفیت الگ ہوتی ہے. حر یہ تو بتاؤ اب کیفیت کیا ہے ہمارے زانوں پر سر رکھنے کے بعد؟ امامت کے زانوں پر سر رکھنے کے بعد بادشاہت کہاں پہنچی ہے؟ زیر سر زانو شبیر کا تکیہ دیکھا. شاہ نے فرمایا کہ حر جری کیا دیکھا؟ عرض کی حسن رخ حور نظر آتا ہے، عرش سے فرش تلک نور نظر آتا ہے. صلوات بھیجے محمد آل محمد. عرش سے فرش تلک نور نظر آتا ہے. باغ فردوس دکھاتا ہے مجھے اپنی بہار، صاف نہریں ہیں رواں جھوم رہے ہیں اشجار، حوریں لاتی ہیں جواہر کے طبق بحر نثار. سلام ہے انیس مرثیہ ختم انیس پر. بخدا ایسا شاعر بر صغیر میں پیدا نہیں ہوا. اور اب تو خیر کیا کہا جائے، نوحہ کہاں جا رہا ہے، مرثیہ کہاں جا رہا ہے. بہرحال ہر شخص کو چاہیے وہ سمجھے کس دروازے کی غلامی کر رہا ہے.
یہ حسین ابن علی کی نظر ہے کہ حدیث کے مرثیے 150 سال بعد بھی زندہ ہیں، اور زندہ ایسے ہیں کہ کوئی ابھی تک ویسے مرثیے لکھ نہیں سکا۔ زیر سر زانو شبیر کا تکیہ دیکھا، شاہ نے فرمایا کہ حر جنی کیا دیکھا؟ صاف نہریں ہیں رواں، جھوم رہے ہیں اشجار، باغ فردوس دکھاتا ہے مجھے اپنی بہار، حوریں لاتی ہیں جواہر کے طبق بحر نثار۔ حدیث کیا پڑھی ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے؟ لا یرفعون رؤوسہم، یہ حسین کے چاہنے والے گفتگو میں مشغول رہیں گے، سر اٹھا کر نہیں دیکھیں گے حوروں کی طرف۔ حوریں لاتی ہیں جواہر کے طبق بحر نثار، صاف نہریں ہیں رواں، جھوم رہے ہیں اشجار، باغ فردوس دکھاتا ہے مجھے اپنی بہار، ہے یہ رضواں کی صدا، دھیان کدھر ہے تیرا؟ حور کی روح کا ایک حصہ عالم ظاہر میں حسین کے پاس، دوسرا حصہ جنت میں حوروں کے پاس، ہے یہ رضواں کی صدا، دھیان کدھر ہے تیرا؟ دیکھ ہے شاہ کے مہمان یہ گھر ہے تیرا، ہے حر حسین کے مہمان جنت یہ رہی۔ ارے جنت کو دیکھ تو صحیح، کدھر دیکھ رہا ہے؟ ارے میں حسین کے چہرے کو دیکھ رہا ہوں، تیری جنت لے کر گھاٹے کا سودا کروں، ہے یہ رضواں کی صدا، دھیان کدھر ہے تیرا؟ اے دیکھ ہے شاہ کے مہمان یہ گھر ہے تیرا۔ تو آپ کی جنت قیامت میں کہاں ہوگی؟ جہاں 14 ہوں گے وہاں ہوگی۔ 14 تو بہت آگے کی بات ہے، جہاں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں گے وہاں ہوگی، جہاں حسین کے غلام ہوں گے وہاں ہوگی، جہاں سلمان و ابوذر ہے وہاں۔ دیکھ اے شاہ کے مہمان یہ گھر ہے تیرا۔ کتنا بہترین اتصال ہے اس کا اس حدیث کے ساتھ۔ لا یرفعون رؤوسہم لما یرون فیہ من السرور والکرامہ۔ ایک درود بھیجیے محمد عالم۔ جب حضرت مختار نے قیام کیا اور انتقام دیا، سید سجاد تک یہ خبر پہنچی، تاریخ میں ملتا ہے یہ جملہ، مورخین نے نقل کیا کہ امام سجاد نے پوچھا کہ حرملہ پکڑا گیا کہ نہیں۔ چھٹے امام کے پاس ایک شخص آیا، حاجت روائی کے لیے مولا کیا عمل کیا جائے؟ امام نے کہا 2 رکعت نماز پڑھو اور 100 دفعہ یہ جملہ کہو، اللہم انی انشدک بدم المظلوم۔ کہا یا ابن رسول اللہ، یہ دم مظلوم، مظلوم کا خون کس کا خون ہے؟ کیا حسین ابن علی کا ہے؟ کہا مظلوم ہے لیکن یہ خون حسین کا نہیں ہے۔ کہا یا ابن رسول اللہ، پھر کس کے خون کی قسم دوں 100 دفعہ؟ کہا حسین کی ششمہ ہے علی اصغر کی۔ عجیب بات، جباں ہے عرش، جوشمدی آبادی کا شعر، جباں ہے عرش اب نہ دھڑک اے دل دلیم، اصغر کے پالنے کو ہلا خلد کی شمیم، درآ حجاب قدس میں اے بندہ عظیم، زلف حسین کھل کے بہے دجلہ نسیم، پیرے ہیں یہ لہو میں انہیں سرخ رو کرو، زہرا کے آنسوؤں سے فرشتوں وضو کرو۔ حسین بن علی کا ششمہ، کسی ذاکر نے بہت خوب کہا کہ اکبر کی قربانی دے کر حسین نے ثابت کر دیا کہ لشکر یزید مسلمان نہیں ہے، اور اصغر کی قربانی دے کر ثابت کیا کہ لشکر یزید انسان نہیں۔ واقعہ مختلف مقرب میں جس طرح سے لکھا ہے، جب حسین بن علی آئے اور ایک آخری ودا کے لیے پکار بلند کی اور جملہ کہا، وہ ودا کے لیے خیمے میں آئے، اطلاع دی گئی کہ بچہ پیاس سے بیتاب ہے۔ دیکھیے کربلا میں کوئی حادثاتی طور سے شہید نہیں ہوا ہے، جس کے خون کو شامل ہونا تھا ولایت کے دفاع کے لیے
وہ خون حسین ابن علی نے خدا کی بارگاہ میں پیش کیا. ایک دفعہ کہا بچوں کو لاؤ شاید پانی کی کوئی سبیل ہو. ایک دفعہ تاریخ کے الفاظ ہیں کہ حسین ابن علی نے ابا کا دامن ڈالا اور اصغر کو لے کر خیمے سے باہر نکلے. بعض جگہ یہ ملتا ہے کہ لوگ سمجھیں کہ قرآن لے کر آ رہے ہیں. میں کہوں گا قرآن نہیں، فاطمہ کے گھر کا سپارہ لے کر آ رہے ہیں. ایک دفعہ جملہ جو تاریخ میں ملتا ہے، دیکھیے 6 مہینے کا بچہ، اس کی غذا کیا ہوتی ہے؟ شیر مادر. لیکن جب خیموں میں دانا پانی نہ ہو تو ماں اپنے بچے کو کس طرح سے غذا فراہم کر سکتی؟ بس ایک دفعہ علی اصغر کو حسین ابن علی میدان میں لائے اور ایک جملہ کہا، ان لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل الرضیع. اگر مجھ پر رحم نہیں کرتے تو اس دودھ پیتے بچے پر رحم کرو. اما ترونہ کیف یتلظی، کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ بچہ اس مچھلی کی طرح سے کبھی منہ کو کھولتا ہے کبھی منہ کو بند کرتا ہے کہ جسے پانی سے باہر نکال دیا گیا ہو. ابھی مولا کے الفاظ تمام نہیں ہوئے تھے، حرملہ ملعون کا تیر چلا. فانقلب الرضیع علی ید والدیہ، بچہ باپ کے ہاتھوں پر ہمک کر رہ گیا. ایک طرف سے گردن میں تیر پیوست ہوا، دوسری طرف سے نکلا، حسین کے بازو کو چھیدتا ہوا چلا گیا. حسین نے اصغر کے گلو کے نیچے چلو کو رکھا، اپنے چہرے پر ملا، قیامت میں دانا سے اس طرح ملاقات کروں گا. آپ یہ سنتے ہیں نا کہ بچہ مسکرا کر، بچے نے باپ کو دیکھا، ہمک کر رہ گیا. اس کا مطلب کبھی آپ نے سوچا، کبھی اس کا مطلب کسی سے پوچھا؟ اس کا مطلب یہ بیان کیا جاتا ہے کہ بچے نے باپ کی طرف مسکرا کر دیکھا، کہا بابا جان، بھیا علی اکبر گھوڑے سے گرے، چچا عباس گرے، سب نے آپ کو سلام کیا، ہم آپ کو سلام تو نہیں کر سکتے لیکن مسکرا کر دیکھ ضرور سکتے ہیں. بابا جان ہم بھی چلے، خدا حافظ. اب بچہ حسین کے ہاتھوں پر ششماہ بچہ، ارے فاطمہ کے گھر کا قرآن حسین کرے تو کیا کرے. صبح عاشورا آپ یہ عمل انجام دیتے ہیں نا جو علماء نے آپ کو بتایا ہے. 7 دفعہ جاتے ہیں آگے، 7 دفعہ پیچھے آتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے ہیں نا. خدا مغفرت کرے. آیت اللہ الحسن محمد حسین اصفہانی کی، وہ امام حسین کے لیے مرثیہ کہا، شہزادہ علی اصغر کے لیے مرثیہ کہا. اس میں ایک جملہ کہا انہوں نے مولا سے کہ مولا اصغر کی لاش کو خیمے کی طرف لے کر تو جا رہے ہیں، ذرا یہ بتائیے کہ اگر رباب پوچھے گی کہ جب میں نے بچے کو بھیجا تھا تو سفید کرتا تھا، یہ عقیق کے رنگ کا کرتا واپس کیوں آیا ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ ایک دفعہ حسین خیمے کی طرف آئے. حسین ابن علی جانتے ہیں کہ خیمے میں اگر لے کر گئے کیا حال ہوگا، تاریخ خاموش ہے. لیکن حسین ابن علی آگے بڑھے. انیس نے بند کہا، تلوار سے کھولی لہد اصغر بے شیر، جس وقت رکھی قبر میں وہ چاند سی تصویر. صابر تھے پاش کے شہوالا نکل آئے، نزدیک یہ تھا منہ سے کلیجہ نکل آئے. ہاتھوں سے تیرے قبر بنائی نہیں جاتی، صورت تیری مٹی میں چھپائی نہیں جاتی. باپ جب اصغر جیسے چاند کے ٹکڑے کو کربلا کی تپتی ریت میں دفن کر رہا ہوگا تو حال کیا ہوا ہوگا. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو یعنی مولا پروردگار حسین کے دامن میں عباس تھا لٹا دیا، اکبر لٹا دیا، یہ ششماہ بچا تھا اس کو بھی لٹا دیا. اب زہرا کی بیٹیاں